اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کی 14 تاریخ ایام تشریق عصر کی نماز کو ختم ہو گئے۔ وہ تکبیر کے نعرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی کبریائی ہے اور تمام خدائی کی تعریفیں صرف اس ذات کی ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام تعریفیں خدا کی ہی ہیں، اور اس کے لازمی نتیجے میں اس کی کبریائی ہے اور اس کی بلندی ہے اور اس کی عظمت ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمے ہیں کہ جن کو مستقل جاری رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ کوئی احد پہاڑ جتنا مال خرچ کر سکتا ہے، کہ یا رسول اللہ اتنا مال تو بہت بڑا ہوگا۔ آپ فرمایا اگر تم 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہو تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے کہ گویا احد پہاڑ جتنا تم نیکی کما لیتے ہو، اور اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو گویا کہ اللہ کی راہ میں تم نے ایک مخصوص مقدار یا تعداد 100 گھوڑے اپنے پورے سامان کے ساتھ بنا کر اللہ کی راہ میں لگا دیے ہیں، خرچ کر دیے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہو کہ گویا کہ تم 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو تو جو ثواب ملے گا وہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے ہوتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو افضل الذکر لا الہ الا اللہ تو گویا کہ تم نے زمین سے آسمان تک تمام نیکیاں درمیان وسعت کو نیکی سے بھر دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جس وقت وہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ وہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے وہ جہاد کا ایک چھوٹا سا عنصر ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو جنگ ہوتی ہے اور پھر باقی زندگی جہاد ہے۔ تو اب وہ گھروں میں واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں اب جہاد اکبر میں آ رہے ہیں، تو وہ تمام معاملات جن میں اللہ کے احکام ہیں ان کو پرفارم کرنا، ان کو پورا کرنا، اور وہاں پر جو اللہ کی یاد اور ذکر ہے اس کا پڑھنا، وہ افضل الجہاد ہے، یا کہتے ہیں کہ جہاد اکبر ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی خدا نے اتاری اس میں فرمایا کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ آ جائے تو اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ اور ہمارے پاکستان ہندوستان کے معاملات میں اللہ کی یادیں بہت پیچھے ہیں، اور ہم نے 1965 کی جب جنگ لگی تھی تو وہاں ہم نے نور جہاں کے نغمے بہت سارے فاصلے پہ پیچھے لاؤڈ سپیکروں پہ لگا دیے تھے، میرا ڈھول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھاں، اور جو خدا کا کلام پڑھنا تھا اور جو اللہ اکبر کے نعرے لگا کر دشمن پہ ٹوٹ جانا تھا، وہ تمام روحانیت، کیونکہ جب گانا بجتا ہے تو شیطان ناچتا ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سرور عالم کو دیکھو، مودودی صاحب کی لکھی ہوئی اور بے شمار لکھنے والوں کی، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو منافق ٹوٹنے کی علامت قرار دیا ہے۔ تو ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے ذریعے سے اگر پورے کریں گے تو پھر ایمان اندر آئے گا، نفاق نہیں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈھل جائے گی۔ تو یہ یادیں سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ 99 بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ تو یہ تسبیحیں ہیں کہ ان کو پڑھنے والا، اس کو جپ کرنے والا جب جائے گا حشر کے میدان میں تو اللہ کی یاد کرنے والوں کے لیے جنت میں خدا نے دروازہ ہی الگ رکھا ہے، اور اس دروازے سے ان کو پکارا جائے گا کہ وہ اللہ کی یادیں کرنے والے کدھر ہیں۔ تو جنہوں نے یہ بولا ہوگا تو وہ تو جا سکیں گے، اور جنہوں نے جو دم غافل وہ دم کافر، علماء کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک، کہ جس دم ہم اللہ کی یاد نہیں کرتے وہ سمجھو کہ وہ کفر کا وقت گیا، اور لیکن ایک ایک لمحے پہ جو اجر ملیں گے اس کی قیمت کا اندازہ قیامت والے دن لگے گا۔ اور ہمیں تو صرف وہ تھوڑے سے وقفے کی، ایک کرکٹ کے اندر کھیلے جانے والی 6 بالوں میں سے ایک ایک بال کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بال پھینکی جا رہی ہے تو اس پر کتنے چھکے لگے ہیں، کتنے چوکے ملے ہیں، اور اگر خالی بلہ لے کے ٹک ٹک کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے تو سب کو ضائع کر دیا۔ قیامت کے میدان کے اندر جس نے نیکی کما لی اور وہ نیکی کے جو اجر نبی نے بتایا ہے وہ ذرا سوچے
تو بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایک لمحہ اربوں خربوں کا ہے، اس کو ضائع کرنے والے کو نادان ہی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔